پر بنایا ہے۔ میں نے پوچھا وہ بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی ابا جان وہ آپ کے نیک اعمال تھے جنہیں آپ نے کمزور کر دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا کہ وہ آپ کے برے اعمال کو روک نہ سکے۔ میں نے پوچھا میری بچی تم لوگ اس پہاڑ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، اس پہاڑ میں رہتے ہیں اور قیامت ہونے تک رہیں گے اور منتظر رہیں گے کہ کب تم آؤ اور ہم تمہاری شفاعت کریں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں خوفزدہ حالت میں بیدار ہوا اور میں نے شراب پھینک کر برتن توڑ دیا اور اللہ سے توبہ کی۔ حکایات الصالحین میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں، جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں 4 آدمی۔ میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور لاش ٹھکانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اللہ کا جو حق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دو، کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم تو مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے، وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں تجسس میں ان کے ساتھ ہو لی۔ ہم قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ قبر کھدی ہوئی ہے اور اس کے پاس ہی ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ اماں جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں تاکہ لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے، میرا یہ بیٹا بڑا گنہگار تھا، ہر وقت گناہوں کی دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ کہنے لگا کہ اماں جب میں مر جاؤں تو میری گردن رسی کے گرد ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا کہ گنہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے، اور لوگوں کو کہنا کہ میں اس کو رات کے وقت دفن کروں گی کیونکہ دن میں جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا وہ لان تان کرے گا، اور جب مجھے قبر میں رکھنے لگو، 3ری وصیت، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مجھے عذاب سے بچا لے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق جب اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے عورت ذرا آہستہ گھسیٹ، اللہ کے ولیوں سے بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ ذرا آہستہ گھسیٹ، اللہ کے ولیوں سے بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اس نے اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کی اور میں نے اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیا۔ جب میں نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا، اس کا جنازہ پڑھا، اسے قبر میں دفن کر دیا، اور پھر میں نے اس کی بوڑھی ماں وہ ماں جو میرے ایک پروگرام میں آئی اور جس کا بچہ اسے بیلٹ سے مارتا تھا، وہ ماں جس کی کمر پر نیل کے نشان تھے، وہ ماں جس کو گھر سے دھکے دے کے اولاد نے نکال دیا، وہ ماں، میں نے اس ماں کے سر کا ایک سفید بال لیا اور اس گنہگار کی قبر میں رکھ دیا، اور جب ہم اس کی قبر سے فارغ ہو کر اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کفن سے نکال کر باہر بلند کیا اور مسکرا کے کہا، اماں شکریہ تیرے بال نے مجھے بچا لیا۔ ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، احسان کرنے والوں کو بھی احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ اس کی ماں کا احسان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو بخش دیا۔ ناظرین اور حاضرین، یہ بڑی عجیب و غریب گھڑیاں ہیں، بڑی عجیب و غریب گھڑیاں ہیں۔ دعا کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ میرا اس وقت دل ناظرین کرام بے تاب و بے قرار ہے کیونکہ یہاں مجھے
کسی نے بتایا کہ عامر بھائی 15 سال سے میرے والد نہیں مل رہے، کہاں ہیں؟ میں اپنے والد کے لیے دعا کرانے آیا ہوں، 15 برس ہو گئے میرے والد گم ہو گئے۔ ہم 15 برسوں سے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ بھی ویل چیئر پر آئے ہوئے ہیں جو اپنی زندگی سے مایوس ہیں، لیکن آج ہر مایوس کے لیے اس کا در کھلا ہوا ہے، اور مایوسی گناہ ہے، کفر ہے۔ آج ہم سب مل کر اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے جا رہے ہیں، دعا کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بس ایک بات اور کہتا ہوں اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو شعراء میں صحیح العقیدہ اور سلیم الفطرت شخصیات موجود رہی ہیں۔ ان میں علامہ اقبال مرحوم، مولانا الطاف حسین خالی، مولانا حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، سندھ کے عظیم شعراء گزرے ہیں، سچل سرمد، لال شہباز قلندر، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یہ بڑے سلیم الفطرت اولیاء اللہ۔ لیکن منازل سلوک میں بس یہ آخری واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ منازل سلوک میں جگر مراد آبادی مرحوم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پہل جگر شراب کے بے پناہ رسیا تھے۔ اور سنیے گا کہ جگر نے کیا کہا، خدا کی قسم سنیے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ پہل جگر شراب کے بڑے رسیا تھے، بعد میں توبہ کی، تائب ہوئے اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب انہوں نے شراب پینا چھوڑی تو ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اتنی بگڑی کہ انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ شراب پینا اس طرح چھوڑ دیں گے تو آپ مر جائیں گے، لہذا اگر آپ شراب کے چند گھونٹ پی لیا کریں تو یہ آپ کے لیے دوائی ہے، افاقہ ہو جائے گا، آپ مریں گے نہیں، بس یہ چند گھونٹ آپ شراب کے پی لیا کریں۔ شراب تو آپ نے چھوڑ ہی دی ہے نا، بس یہ چند گھونٹ آپ شراب کے پی لیں، یہ تو ہم طبی مشورہ آپ کو دے رہے ہیں، ورنہ آپ کی موت یقینی ہے۔ جگر مراد آبادی نے ڈاکٹروں سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر میں اس طرح شراب پیتا رہا تو کتنے عرصے تک زندہ رہوں گا؟ سوال سنیے، اگر میں اسی طرح شراب پیتا رہا تو کتنے عرصے تک زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 3 برس تک آپ زندہ رہیں گے، بس اتنا ہی امکان ہے۔ اس پر جگر نے وہ ایمان افروز جملہ کہا جو شاید ان کی بخشش کی ضمانت بن جائے، پر آپ نے کہا کہ 3 سال تک اللہ کی نافرمانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں شراب نوشی ترک کر کے اس کی اطاعت میں 3 دن کے اندر مر جاؤں۔ اور یہ عزم اور استقامت تھا کہ جس کے بعد جگر مراد آبادی 10 برس تک جیے، 10 برس تک، اور پھر یہ اشعار کہے، چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے۔ توبہ کے وہ واقعات ہیں ناظرین اور حاضرین کہ جس سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، رقیق القلبی ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے، اور جب رقیق القلبی پیدا ہو جائے، جب دل نرم ہو جائیں تو پھر انسان دعا کی طرف بڑھتا ہے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔